ہمیں حکمرانوں پر گلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ پر گلہ کرنا ہے، حکمرانوں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم صبح سے لے کر اس وقت تک مجھے سلوٹ کر رہے ہو، تم میں سے کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کسے سلوٹ کر رہا ہوں۔ یہ بھی بات سمجھیں، تم صبح سے لے کر اس وقت تک مجھے سلوٹ کر رہے ہو، مجھے خراج تحسین پیش کر رہے ہو، مجھے شاباش دے رہے ہو، میری خدمات کا تذکرہ کر رہے ہو اور میری قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہو۔ ذرا مجھ سے بھی تو پوچھو کہ میں کسے سلوٹ کر رہا ہوں۔ سارے مجمع نے پوچھا، حضرت بتائیے آپ کس کو سلوٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی عیسائی سے پوچھا گیا، کسی مسلمان سے، شیخ الحدیث سے نہیں پوچھا گیا۔ اس سے پوچھا آپ کسے سلوٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب سنیے، اس نے کہا I salute the son of desert who conquered the ideas۔ میں عرب کے صحرا میں چلنے والے اس صحرا نشین کو سلوٹ کرتا ہوں جس نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے۔ مراد حضور سید کائنات جناب رسول اللہ کی ذات عالی ہے، یہ ہے صاحب قرآن۔ آئیے، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور دونوں باتوں کے حوالے سے میرے ساتھ عہد کر کے جائیے، عزم کر کے جائیے۔ تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ دونوں باتیں، پہلی یہ بات میں نے آپ سے کی، لوگ آ جاتے ہیں تقریریں سننے کے لیے، نعتیں سننے کے لیے اور پھر واہ واہ بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض مقررین کو یہ گلہ ہے اور رہے گا آپ پر، اور بعض نعت خوان حضرات کو بھی یہ گلہ رہا ہے آپ پر، لیکن میں مقررین کو بھی ایک بات بتا دوں تسلی کے لیے، اور نعت خوانوں کو بھی ایک بات بتا دوں تسلی کے لیے۔ مسجد کے اندر جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے، ساؤنڈ ادھر ادھر ٹکراتی ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے، اور یہ تو اوپن ایریے میں پروگرام ہو رہا ہے، یہاں سامعین بولتے تو بہت زیادہ ہیں بیچارے، لیکن مقرر کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ بند مسجد میں پروگرام نہیں ہے، اوپن ایریے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ میں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، مقررین آپ پر زیادہ گلے نہ کریں، کیونکہ آپ تو اسی طرح آواز نکال رہے ہیں، لیکن اگر ہم مسجد میں ہوتے تو بڑی گونج ہوتی، اوپن ایریے میں وہ گونج نہیں ہے، لہٰذا آپ پر زیادہ گلہ نہ کیا جائے۔ مقررین حضرات کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ بولتے نہیں ہیں، بولتے ضرور ہیں۔ عہد کر لیں آج مجھ سے، ایک یہ کہ جس مملکت میں آپ صدر ہیں، جس مملکت کے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا گھر، اس مملکت میں آپ اسلام نافذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک بات، قرآن نافذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ خوش رکھے۔ اور دوسرا یہ پیغام آپ کو دیا کہ صاحب قرآن کی عظمتوں کو قرآن نے بھی بیان کیا، آپ علماء سے سنتے رہے سنیں گے، حدیث نے بھی بیان کیا، آپ علماء سے سنتے رہے سنیں گے، اور دو مورخین اور دو صحافیوں اور دو آدمیوں کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی جو عیسائی تھے۔ اس طرح کئی عیسائیوں نے حضور سید کائنات کی عظمتوں کا اعتراف کیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی عظمتیں سمجھنے اور جناب رسول اللہ کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا والمرام واللہ اعلم۔